بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب بیان کرتے ہیں، جس زمانے میں روم میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ لوٹ کے آ رہا تھا تو روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ کیلولا کرتے ہیں، 4 بجے تک سوتے ہیں اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی ہیں، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں، اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے، اکا دکا ٹریفک کی کوئی سواری آ جا رہی تھی تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا تو بیچ میں سے گزرتے ہیں۔ اس وقت کون دیکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ جا رہا ہے یہ نوجوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے کچھ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، میں تنزن مسکرایا، کچھ اپنی فیت کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے سلیوٹ کیا۔ ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چالان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلیوٹ کرتے ہیں۔ تو سب نے کھڑے ہو کر سلیوٹ مارا۔ اب میں اندر تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں زبان نہیں جانتا۔ میں نے کہا فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چالان کر دیتا ہوں، پرچی پھاڑ کے، تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کرا دیں۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چالان کر دیا، اور چالان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی میں جمع کرا دیں، بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ میں جب چالان کروا کے گھر آ گیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا کہ میرا چالان ہو گیا۔ اب ان کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے ان کے گھر میں کوئی بڑا مجرم رہتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چالان ہو گیا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں ڈر گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگی تو شریف آدمی لگتا تھا کسی اچھے گھر کا، لیکن تو ویسا نہیں ہے۔ خیر گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا؟ جو بڈھی مائی تھی اس نے کہا ہو تو گیا ہے برخوردار چالان، مگر کسی سے ذکر نہ کرنا، محلے داری کا معاملہ ہے، رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں پتہ لگنے دوں گا۔ میری لاؤبالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی۔ چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، بھول گیا۔ اس سے اگلے دن مجھے اصلاً جمع کروا دینا چاہیے تھا، تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محترم جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چالان کر دیا گیا تھا فلاں سپاہی نے۔ یہ نمبر ہے آپ کے چالان کا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیسے جمع نہیں کروائے۔ یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھ سے ایک یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا، اور ان کا پھر ایک تار آ گیا، اگر آپ اب بھی رقم جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا۔ مجھ سے پھر کوتاہی ہوئی اور میں نہ جا سکا۔ اب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا۔ اب میں ڈرا، میری سیٹی گم ہو گئی، پریشان ہوا کہ اب میں دار غیر میں ہوں، کوئی میرا حامی و ناصر و مددگار نہیں، میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر دوست تھا، ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، ہم اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا یہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا اگر میں گیا عدالت میں۔ بہتر یہی ہے پروفیسر صاحب خود جا کر پیش کریں، عدالت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہ وہاں تشریف فرما تھے۔
مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں ہے اور میں خوفزدہ ہوں۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے لیکن میں۔ اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا ضائع ہوا، جسٹس عدالت کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فورنر ہوں، جیسا کہ ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ نہیں جانتا قانون، تو میرے اوپر مہربانی فرمائے۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پہ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ کیسے اعلان کیا جاتا ہے؟ اور وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، منشی، تھانے دار، عملدار جتنے بھی تھے۔ اس نے حکم دیا a chair should be brought for the teacher. A teacher has come to the court. اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں۔ حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بےحد افسردہ کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی جج کے لیے انتہائی تکلیف سے موقع ہے کہ کورٹ میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق کر دے، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے علم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی میں سے اس کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج، اس کا عملہ، اس کے منشی تھے، وہ سارے کے سارے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے، یہاں جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، تنخواہ یہاں پر پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی پاکستان میں ہے، وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔